سر فیصل واڈا تو یہ کہہ رہے تھے یہاں پہ جو آئے گا پھینٹا لگے گا، آج تو بڑی تعداد میں عوام آ گئی ہے پھر. بھائی جان پتہ نہیں لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی، اگر ہم ڈرنے والے ہوتے، جھکنے والے ہوتے 9 مئی سے پہلے ڈرتے. یہ جس طرح کی ہمیں چیلنج کرتا ہے تو آپ دیکھتے اس دن لوگ زیادہ آتے ہیں. تو مہربانی اگر کہ خاموش بیٹھ جائے. پی ٹی آئی کا ہوا ورکر نہ ڈرنے والا ہے، نہ جھکنے والا ہے، نہ ان دھمکیوں کو سیریس لیتا ہے. جس نے جو کرنا ہے کر لے. منگل کا دن ہے، ملاقاتوں کا دن ہے، مغرب ہونے والی ہے لیکن ملاقات نہیں کروائی جائے، بیٹھیں گے یہاں پہ. نہیں وہ تو انشاءاللہ تعالیٰ کیا جو بھی فیصلہ کرے گا انشاءاللہ اس پہ عمل ہوگا. رات گزارنی پڑی رات گزاریں گے، واپس جانا پڑا تو واپس جائیں گے. لیکن ہم انشاءاللہ تعالیٰ سارے جو دیکھ رہے ہیں ساری تیاری کے ساتھ آئے، جیل کے لیے بھی تیار ہے اور یہاں بیٹھنے کے لیے بھی تیار. سر شاید خٹک کا ایک کلپ ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر مجھے مکمل طور پہ آئسولیٹ کیا جاتا ہے تو آپ لوگوں نے کے پی کے صوبہ بند کرنا ہے. تو ابھی آفیشیلی خان صاحب کو آئسولیٹ کر دیا گیا، کیا آپ صوبہ اپنا بند نہیں کر سکتے پنجاب؟ ابھی تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم امید ہے کہ ملاقات ہو جائے گی. ملاقات آج بھی کچھ ڈاکٹروں نے ابھی کنفرم تو نہیں ہے، آج بھی کچھ ڈاکٹر صاحبان ملے ہیں. باقی قیادت مجھے جو صوبائی صدر جو بھی حکم دے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو پورا کروں گا. ہماری تیاری پوری ہے. کی پی کے ورکر چارج ہے، تنظیم حکومت ایک پیج پہ ہے، کوئی مسئلہ میں کی پی میں نہیں ہے. جب بھی قیادت حکم ہوگی انشاءاللہ. سر صوبائی صدر تو آپ ہیں کے پی کے، صوبائی صدر فیصل نہیں گلہ مجھ سے تو ہے، گلے بالکل ہوتے ہیں اور اللہ پاک کرے کہ ہم گلوں پہ پورے اترے. لیکن یہ فیصلہ تو مرکزی قیادت نے صوبائی صدر جو مجھے حکم ملے گا وہ میں پورا کروں گا. چونکہ ابھی خان صاحب نے تحریک تحفظ آئین کو اختیار دیا ہے کہ وہ احتجاج کا فیصلہ دے گا. تو جیسی جو حکم ملے گا انشاءاللہ اس کو پورا کروں گا. سر 860 دن ہو گیا خان صاحب کے قید تنہائی میں، ابھی بھی جلسہ ہی کریں گے. تو بھائی جان ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے. ہم اداروں آپ تو خیر اپنی ورشپ بڑھانے کے لیے بات کر رہے، لیکن پولیٹیکل لوگ جو بھی ہمارے پاس جو اویلیبل فورم ہوتے ہیں ہم ہوتے ہیں. ہم کوئی گوریلا فورس نہیں کہ ہتھیار اٹھا لے، ریاست سے لڑے، اداروں سے لڑے. ہمیں ریاست کو اون کرتے ہیں، اس اداروں کو بھی اون کرتے ہیں. ہاں انڈیویجول سے ہمارا شکوہ ہے، گلہ ہے، بلکہ ہماری ناراضگی ہے، بلکہ نفرت کی حد تک ہے. لیکن پھر بھی ہم جو ہے پولیٹیکل لوگ ہیں اور جتنی بھی پولیٹیکل فورم ہمارے پاس ہوتے ہیں. سر مزاحمت کی بات کرتے ہیں آپ، اسلحہ نہیں مزاحمت آپ کہہ رہے مزاحمت. آپ ایکسپلین کریں مزاحمت کس کو کہتے ہیں آپ بتائیں. کیا احتجاج ہر ٹائم آپ نے اپنے وہ رشپ بڑھانی تھی تو اس دن وہ بھی جاتے، پہلے اسی دن ثوابی چینل انٹرٹینمنٹ بنتا. اس سے پہلے بھی جب بھی خان نے حکم دیا بند تھا. تو جو بھی فیصلہ کرے میرا انڈیویجول فیصلہ نہیں ہوتا، جو قیادت حکم دی وہ میں پورا کروں. رانا ثناءاللہ کے جو ہے وہ کل ایک کمیٹی بنی تھی تو اس کے اوپر پیش رفت. رانا ثناءاللہ صاحب کے پاس خود اختیار ہے نہیں، تو وہ اختیار وہ بندہ بات کرے جس کے پاس اختیار ہے. رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ بات کو جوڑے. اپنے جو اس کا جس کے نام پہ اس کو ووٹ تو نہیں ملا، لیکن جس کے نشان پہ وہ الیکشن ہے وہ وزیر اعظم نہیں بنا سکتے، وہ اپنا انٹیریئر منسٹر نہیں لے کے آ سکتے. تو وہ بیچارے کے پاس کیا ہے؟ پھر بھی ہم اس کی رائے کا احترام کرتے ہیں. لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ وہ اس کی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ ہمیں کچھ دے گا. نہیں میں آپ کو کہوں کہ ہم پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کا نامناسب رویہ تھا. ایک سرکاری نوکر کو اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے تھے. ہم پختون ہمیں تو گالیاں اگر منوں کے حساب سے آتے، لیکن یہ مناسب نہیں ہوتا. ہم نہیں چاہتے کہ نفرتیں بڑھے، ہم نہیں چاہتے کہ اداروں سے دوریاں پڑے. آج ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سے آیا ادارے کی خدمت ہو گئی، آیا اداروں سے لوگوں کی محبت بڑھ گئی. ڈی جی ایس پی آر کے پریس کانفرنس سے پارٹی میں جو اختلاف تھا وہ کم ہو گیا. سب آپ دیکھ رہے کہ اکٹھے ہو گئے. جو شاید جو ماحول نہیں بن رہا تھا اس طرح کی چیزوں سے بن جاتی ہے. لیکن یہ مناسب نہیں ہے، یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. بے شک ہم انڈیویجول سے بالکل نفرت کرتے ہیں، میں نفرت کا لفظ استعمال کروں گا، لیکن اداروں کو ہم اون کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ عوام اور اداروں کے درمیان فاصلے بڑھے. ہم چاہتے ہیں کہ ادارے اس صورت میں مضبوط ہوں گے جب اس کے پیچھے عوام ہوں گے. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کن کی رویوں کی وجہ سے یہ فاصلے بڑھ رہے ہیں. ہم پہ الزام ہم پہ ہے، لیکن آپ دیکھیں جس طرح کے الفاظ استعمال ہوتے اس سے جو ہے ریاستی ادارے کمزور ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف کو اس کی کچھ فرق نہیں پڑتا. ہم سے پہلے بھی لوگوں نے اس طرح کی برا بلا کہا، الزامات لگائے، کوشش کی پارٹی توڑنے کی، نہ پارٹی توڑی نہ پارٹی کے ورکر توڑے. آج بھی پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. آج بھی لوگ جو ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. آج بھی دن بدن ہماری سپورٹ بڑھتی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ ناکام ہو. بالکل ہم ناکام ہو گئے کہ خان کو آپ ابھی تک رہا نہیں کر سکے. لیکن میں پھر کہوں گا کہ ہم کوئی گوریلا فورس تو نہیں ہے کہ ہم اداروں سے لڑے، ہم حکومت سے لڑے. ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہم لڑے. ہم جتنی بھی اویلیبل فورم ہے ہم اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عقل کے ناخن لے. آپ سے لوگ نفرت کرنے شروع ہو گئے، آپ سے لوگوں کے فاصلے بڑھ گئے. آج آپ کے سوشل میڈیا کو دیکھیں، بے شک میڈیا کو تو آپ کنٹرول کر رہے، آپ اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھ گئے. یہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. خان نے کتنا جینا ہے،
यहाँ पर ओहदों पे बैठे लोगों ने कितना दिन रहना है, फिर भी ये मुल्क हमारा, ये इदारे हमारे, अकल के नाखुन ले इन चीज़ों से। दोबारा सर जुनैद अकबर क्या समझते हैं कि पार्टी को क्या करना चाहिए इमरान खान की रिहाई के लिए? नहीं, पार्टी जो काफ़ी चीज़ें कर भी रही है, मज़ीद भी हमारी मुशावरत, चूँकि खान साहब ने अभी जो है ज़िम्मेदारी तारीख तहफ़्फ़ुज़ इनको दी है, वो चकजई साहब फैसला करेंगे, राजा साहब फैसला करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारी तैयारी पूरी है जितनी भी, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि हम पुरअमन लोग हैं और ये यकीन करें, मैं उस दिन से डरता हूँ जब वर्कर हम पे तनकीद हो रही है, हम पे से पूछा जा रहा है, हमसे कह रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन वर्कर हमारे बगैर निकल आए, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, उस पर लोग नाराज़ होते, कसम से इनको मुजम्मत के काबिल भी नहीं छोड़ेंगे। ये जो गलत फहमी इसकी ये है कि वर्कर डर गए। आप देखिए कौन डरा है, आज क्या क्या धमकियाँ नहीं दी, भी लोग पहुँच गए। तो न वर्कर डरता है, न घबराता है, न इन चीज़ों से। कितने लोगों को, चलो जुनैद अकबर को आपने तोड़ दिया, क्या हो जाएगा? आपने अली अमीन को की जगह कौन आया? सोहेल अफरीदी आया। आज आपने क्या शायद खटक, मैं बार बार ये कह रहा था कि भाईजान हम आप लोगों से डरते हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, आपकी मुतालिया पाकिस्तान हमने पढ़ी, लेकिन हमारे बाद जो नए लड़के आएंगे आपको नहीं संभाल सकेंगे। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम तो बच्चों वालों हैं, हम तो डरते हैं, हम भी वालों हैं, लेकिन चलो मेरी जगह जुनैद अकबर अगर नाकाम हो गया, वर्कर मायूस हो गया, तो मेरी जगह कौन आएगा? मुझे रिप्लेस करेगा तो कोई नया लड़का आएगा 20-25 साल के, उसकी ना बच्चे होंगे जो उसको आप डरा सके, जिसकी ना फाइलें होंगी कि अब मैं तो 10-12 साल से मैंने वो, आप मुझे ब्लैकमेल कर सकते, फिर उसके साथ क्या करोगे? वो तो न डरता है, न सोचता है, न पीछे देखता है। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। केपीके के अंदर गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, तो क्या उसको रोकने के लिए आपने क्या इंतजाम? मैं आपको बता दूं कि ये 8 फरवरी को जो हम इलेक्शन जीत गए ना, ये हमें किसी ने खैरात में नहीं दिया, हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया। आप लोगों ने देखा कि इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पेशावर में हुई थी कि हम हुकूमत नहीं बनने देंगे, हमने कहा तोड़ के दिखा दे, एक बंदा तोड़ के दिखा दे, मैंने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा, नहीं तोड़ सके। तो जब हम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते, अपना वज़ीर आला बना सकते, यहाँ पर लोग कह रहे थे एफिडेविट दिया, कहाँ गए वो एफिडेविट, कहाँ गए? एक बंदा आपने देखा तो तोड़, यहाँ पर खुर्रम ज़ीशान के इलेक्शन में आपने देखा एक वोट नहीं तोड़ सके। तो भाईजान हम अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकते हैं, अपनी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़, जिसने आजमाना है आजमा के देख ले, फिर देख ले कि खुर्रम ज़ीशान की सर आपने बात की है, कल रात उनके घर पे फायरिंग भी हुई है, फैसल वाडा ने उनको धमकियां दी थी कि हम आपको अपने घरों में बंद करेंगे, आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। उसकी बेचारे की, वो तो किसी और के कहने पे कर रहा है। तो पहले तो मैं उसकी मजम्मत करता हूँ कि ये जिस तरह का एक सेनेटर के साथ अगर ये हाल है तो अंदाज़ा कर ले कि बाकी लोगों के साथ क्या हाल होगा। ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, और ये इन लोगों की गलतफहमी है कि इससे न खुर्रम ज़ीशान डरेगा न कोई और डरेगा। और अगर कोई डर गया, इससे पहले भी काफ़ी लोग डर गए, पार्टी छोड़ गए, तो जो उसको रिप्लेस करेगा उससे ज़्यादा खतरनाक, फिर आप नहीं संभाल सकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।